ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں انس و قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ خوب، اب ہمارا دعویٰ یہ تھا جب ہم نے گفتگو شروع کی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سب تعریفیں کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہے یعنی ایسی ذات ہے جو تمام کمالات کی حامل ہے، جس میں سارے کے سارے کمالات اپنے پورے کمال کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور مدح و ثنا جو کی جاتی ہے کسی کمال کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ علم کمال ہے، علم کو دیکھ کر، قدرت کمال ہے، قدرت کو دیکھ کر، رحمت کمال ہے، رحمت کو دیکھ کر۔ بس سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ ہے یعنی وہ تمام کمالات کو اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ دوسری وجہ کہ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں۔ عالمین کا رب ہے یعنی تمام کی تمام مخلوقات اس کی ربوبیت کے دائرے میں ہے۔ رب ہے یعنی مالک بھی ہے اور پرورش کرنے والا بھی ہے۔ تمام مخلوقات کا رب ہے، نباتات کا، جمادات کا، حیوانات کا، انسانوں کا، ملائکہ کا، تمام عالمین میں پائے جانے والی ہر شے کا وہ رب ہے۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، صرف وہ رب ہے۔ چونکہ اس کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں جو اس کی ربوبیت سے باہر ہو۔ انبیاء کے ساتھ جن لوگوں کا ٹکراؤ تھا وہ خالق کی توحید کے قائل تھے، وہ کہ خلق کرنے والا ایک ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، کہیں گے اللہ خالق ہے۔ لیکن رب کی توحید کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے لیکن رب نہیں ہے، وہ اور انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ خدا کہتا ہے کہ کیا کئی رب تمہارے لیے بہتر ہے یا ایک رب جو کہ اللہ ہے، جو واحد ہے اور قہار ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
ٹکراؤ ربوبیت کے اندر تھا. فرعون کہتا تھا میں رب ہوں. کوئی چاند ستاروں کو رب مانتا تھا, کوئی جنوں کو رب مانتا تھا, پتہ نہیں کس کو رب مانتا تھا, کوئی کس کو رب مانتا تھا, اور ان کی پرستش کرتے تھے. لہذا موسیٰ اور فرعون کا ٹکراؤ اللہ کی ربوبیت کی وادی میں تھا. موسیٰ کہتے تھے کہ اللہ رب ہے, وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں, میرا آرڈر چلے گا. یعنی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ خدا رب ہے عالمین کا, یعنی عالمین کا جو آرڈر ہے وہ اللہ کا آرڈر ہوگا, اللہ کا نظام ہوگا. ورلڈ آرڈر اللہ کا ہوگا, کسی اور کو حق ہی نہیں ہے اللہ کے آرڈر کے مقابلے میں, اللہ کے نظام مدیریت اور مینجمنٹ کے نظام کے مقابلے میں, اللہ کی پرورش اور تربیت کے نظام کے مقابلے میں کوئی اپنا نظام لے آئے. لائیں نا, سورج پر اپنا نظام لاگو کریں نا, ستاروں پر اپنا نظام چلائیں نا, آرڈر چلائیں نا, نہیں چلا سکتے. ہواؤں پر, فضاؤں پر, زمین پر, زمین جس قانون اور ضابطے کے تحت حرکت کر رہی ہے اللہ کے آرڈر کے تحت کر رہی ہے, اللہ کے نظام کے تحت کر رہی ہے. عالم تشریح میں یعنی انسانوں کے اندر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا نظام چلے گا, ہمارا قانون چلے گا. یہاں کے لیے بھی اللہ نے اپنا آرڈر چلانے کے لیے, اپنا نظام تربیت نافذ کرنے کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا, آسمانی کتابوں کو بھیجا کہ وہ ہماری تربیت کریں, ہماری پرورش کریں, ایک نظام کے تحت, ایک سسٹم کے تحت. ایک دور پڑھ لیں محمد و آل محمد پر صاحب نا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس چونکہ رب العالمین ہے وہ لائق ستائش اور حمد ہے, اور چونکہ صرف وہ رب العالمین ہے لہذا سب تعریفیں اسی کی ہیں. اس کے بعد کیا وہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی اس کی جو ربوبیت ہے اس کی رحمت کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ یا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. رب جب پرورش کر رہا ہے, تربیت کر رہا ہے, وہ ظلم نہیں کرے گا. اس کے نظام تربیت میں, اس کے تربیت کے سسٹم میں ظلم نہیں ہے, وہ ظلم نہیں کرتا. اس کا نظام تربیت عادلانہ ہے, ظالمانہ نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, ظالم نہیں ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا, کسی پر. ان اللہ لیس بظلام للعبید. بس اس کے نظام ربوبیت کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ عدل ہے, ظلم نہیں ہے. عادلانہ نظام تربیت ہے, رحمت کی بنیاد پر نظام تربیت ہے, رحمانیت اور رحیمیت کی بنیاد پر خدا کا نظام تربیت ہے اور نظام ربوبیت ہے. یہ بہت عام ہے. دور پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. لہذا
کائنات کا جو نظام اور سسٹم ہے نا، علماء اور ہمارے اساتذہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں جڑا ہوا ہے. جیسے عدد 1 2 3 4 5 6 سارے ایک صف میں ہے نا، اور ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. اگر ایک کو ہٹا دیا جائے تو پوری عدد کی عمارت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ڈسٹرب ہو جائے گی. خدا کا نظام ربوبیت جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ ظالمانہ نہیں ہے. کیونکہ کائنات کا سسٹم جو اگر خدا کہیں چھوٹا سا ستم کرے، ایک چیز کو جو اس کی جگہ وہاں سے ہٹا دے، تو چھوٹا سا ستم بھی بہت بڑا ستم بن جائے گا، کیونکہ ہر شے ڈسٹرب ہو جائے گی. لہذا خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس وقت دنیا کے اندر بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرکش جو طواغیت ہیں، طاقتور ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا آرڈر دنیا پر چلے گا، ہمارا دیا ہوا نظام دنیا پر چلے گا، ہم دنیا کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. کافرانہ نظام کے تحت، ظالمانہ نظام کے تحت، ایک ظالمانہ سیاسی، سماجی، حقوقی، تربیتی، آموزشی اور تعلیمی نظام جس میں خدا ہی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں ہے. دنیا اس وقت ایسی چل رہی ہے. اللہ کے نظام کے مقابلے میں، اللہ کے نظام ربوبیت کے مقابلے میں اپنا نظام دنیا کے طاقتور طبقات لانا چاہتے ہیں، جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی حیوان کو بعض اوقات لوگ پکڑتے ہیں جہاں وہ رہنے کا عادی ہوتا ہے، وہاں سے رسی باندھ کر کھینچ کے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں جاتا، وہ اپنے آپ کو پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں، زبردستی کھینچ کے لے جاتے ہیں اس طرف. یا ایسے ہی ہے کہ جیسے بچوں کو ڈزنی لینڈ میں لے جائیں، کچھ دیر کے لیے بچے وہ اس ڈزنی لینڈ کے اندر محو ہو جائیں گے اور اپنے گھر کو، والدین کو، ہر چیز کو، اپنی اصل کو فراموش کر دیں گے. لیکن جب ان کا دل بھر جائے گا، ایک وقت ہے کہ ڈزنی لینڈ ان کے دل کو نہیں بھر سکتا ہمیشہ کے لیے، بالآخر وہ اکتا جائیں گے اس سے. جب اکتا جائیں گے تو پھر وہ واپسی کا سوچیں گے کہ ہم نے واپس جانا ہے جہاں سے ہم آئے تھے. یہ دنیا کو ڈزنی لینڈ بنا کر اور انسانوں کو بچے کی طرح اس میں محو کر کے گم کر دینا چاہتے ہیں، اغوا کرنا چاہتے ہیں. یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی ہو، انسان کی روح کو تسکین نہیں دے سکتی. قرآن نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کی یاد ہی دلوں کو اطمینان دیتی ہے. ایسا نظام جس کا رخ، جس کا قبلہ خدا کی ذات بابرکات ہو، نظام توحید ہو، خدا ہو، وہ انسانوں کو سکون دے سکتا ہے، اطمینان دے سکتا ہے. اور وہ نظام جو خدا سے دور کرے انہیں، خدا سے غافل کر دے انہیں، پھر اس نظام میں شراب پی کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نیند کی گولیاں کھائی جاتی ہیں، سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے اندر خلا محسوس کرتے ہیں، کمی محسوس کرتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ انسان کے وجود کو اگر کوئی شے پر کر سکتی ہے تو وہ یاد خدا ہے. الرحمن الرحیم، خدا ایسا رب ہے جس کی ربوبیت کی اساس اور بنیاد اس کی رحمت ہے، عدل ہے اس کا. اور رحمان ہونا اور رحیم ہونا بھی اللہ کے لائق حمد ہونے کی دلیل ہے. سب تعریفیں کیوں اس کے لیے ہیں؟ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. جو رحمان ہو اس کی تعریف ہونی چاہیے. جس کی رحمت، جس کا فیض تمام مخلوقات کو بلا استثناء پہنچ رہا ہو، اسے لائق تعریف ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ کوئی اور رحمان ہے ہی نہیں.
وہ رحیم جس کی رحمت خاص اور رحمت عام اس عالم کو شامل ہے اور خواص کو شامل ہے، لہذا وہی لائق حمد اور تعریف ہے۔ انسان کی تربیت میں عموماً میں نے اساتذہ سے بھی سنا ہے، علماء سے بھی سنا ہے، اگر انسان کا ایمان ہو جائے خدا کے اوپر کہ خدا ہے، لیکن آخرت پر ایمان نہ ہو، تو یہ اللہ پر ایمان کوئی انسان پر ڈیوٹی نہیں لے کے آتا۔ اللہ انسانوں کی پرورش اور تربیت کرنا چاہتا ہے، انہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، ان کی تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، انہیں رشد دینا چاہتا ہے، انہیں منزل کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، ان کی شخصیت میں توازن پیدا کرنا چاہتا ہے، تعادل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو خداوند متعال ایسی تربیت وہ قیامت اور معاد کے ذریعے کرتا ہے۔ خدا رب ہے، اگر رب ہے، اگر قیامت نہ ہونا، معاد نہ ہونا، آخرت کا دن ہونا، حساب و کتاب کا دن نہ ہونا، ربوبیت نہیں ہو سکتی۔ اس انسان کی تربیت کرنی ہے اسے اختیار دے کر، اس انسان کی پرورش کرنی ہے مجبور بنا کر نہیں، اسے اختیار دے کر تربیت کرنی ہے، اسے ذمہ دار بنا کر تربیت کرنی ہے، اسے مسئول بنا کر تربیت کرنی ہے، اسے جواب دہ بنا کر تربیت کرنی ہے کہ قیامت کا دن ہے، اس دن وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی اگر خیر انجام دیا یا شر انجام دیا، دیکھیں گے اس کو وہاں پر، وہاں حساب کتاب ہے، یوم تبلی السرائر ہے، جس دن کوئی راز نہیں رہے گا، جس دن سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہے، وہ درپیش ہے، جہاں پر جو شاہد ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ دن جہاں پر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، انسان کا بدن گواہی دے گا، وہ زمین گواہی دے گی جو عمل انجام پائے، حتیٰ انسان کی جلد گواہی دے گی، ملائکہ گواہی دیں گے، اولیاء گواہی دیں گے اس کے اعمال کے بارے میں۔ قیامت کا دن درپیش ہے۔ اگر قیامت نہ ہوتی نا، اس کا مطلب یہ تھا خدا رب نہیں ہے انسان کے حوالے سے، کیونکہ وہ انسان کی پرورش کر رہا ہے نا، اس نے تربیت کرنی ہے نا اس نے انسان کی، وہ قیامت اور معاد اور آخرت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا اس نقطے کی طرف بہت توجہ ہونی چاہیے۔ آپ قرآن کی آیات کو پڑھیں، مثلا اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ معاد اور آخرت کا تذکرہ آتا ہے۔ قرآن ہدایت متقین کے لیے، متقین کی آخری صفت جو قرآن بیان کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ شروع میں یؤمنون بالغیب کہتا ہے، غیب معاد اس میں آیا ہے، پھر کہا وبالآخرۃ ھم یوقنون، ان کا آخرت پر یقین ہے۔ آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر یقومون الصلاۃ یؤتون الزکوٰۃ کدھر آئے گی؟ لہذا تربیت کے لیے خداوند متعال نے جو نظام بنایا ہے انسان کے لیے، اس میں خداوند متعال نے قیامت کو رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کی پرورش اور تربیت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں لے کے جانا ہے، اور دوسرے عالم سے پھر اگلے عالم میں لے کے جانا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسے خلق نہیں کیا جیسے درختوں کو خلق کرتا ہے، درخت ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے، پھر سوکھ جاتے ہیں۔ حیوانوں کی طرح نہیں خلق کیا،
کہ مر کھپ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. انسان کو خلق کیا اس دنیا میں لے کے آیا کس کے لیے؟ کہ اس عالم سے اگلے عالم کی طرف انسان نے منتقل ہونا ہے، جانا ہے. تو ایسے خدا نے تربیت کرنی ہے کہ اس عالم سے عالم برزخ اور عالم آخرت میں منتقل ہونا ہے. اس نے اللہ نے انسانوں کو گدھے گھوڑے کی طرح خلق نہیں کیا ہے. اس کے لیے ایک ہدف اور مقصد رکھا ہے خداوند متعال نے. لہذا سب سے عام چیز جو انسان کی تربیت میں مؤثر ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، وہ آخرت ہے، وہ آخرت کا تصور ہے، وہ معاد ہے، وہ حساب کتاب ہے. اس کی بنیاد پر انسان نے اس عالم سے منتقل ہونا ہے اس عالم میں جہاں حساب کتاب ہونا ہے. عالم برزخ میں جانا ہے، پھر عالم آخرت میں جانا ہے. لہذا خداوند متعال نے ہماری تربیت کے لیے عقیدہ معاد کو تہذیب نفس میں بہت مؤثر قرار دیا ہے. ایک تو پڑھ لیں محمد والے محمد پر. ایک بار پھر تو پڑھ لیں محمد والے محمد پر. بس لہذا معصومین کے کلمات کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی کثرت سے آخرت کی اور قیامت کی یاد کا تذکرہ ہے، موت کا ذکر ہے، اس دنیا سے جانے کا ذکر ہے. کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انما الدنیا دار و مقر لا دار و ممر لا دار و مقر. دنیا گزرگاہ ہے، گزرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یا بلند آواز سے پکار کے کہا کرتے تھے تجہزوا رحمکم اللہ فقد نودی فیکم بالرحیل. اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، نکارہ کوچ بچ چکا ہے. لہذا قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہ عالمین جو عالمین کا پرورش کرنے والا ہے، پروردگار ہے، ان کا مالک بھی ہے اور ان کی پرورش کرنے والا بھی ہے. رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی اس کی جو پرورش اور تربیت ہے وہ اس کی رحمت کی بنیاد کے اوپر ہے. عادلانہ ہے، عالمانہ تربیت ہے، ایسی تربیت جو لائق حمد ہے، ایسی تربیت ہے. اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ خود رحمان اور رحیم بھی دلیل ہے اس کے تمام تعریفوں کے لائق ہونے کی. سب تعریفیں اس کے لیے کہ وہ فرمایا مالک یوم الدین. خدا آخرت کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، فرمان روا ہے. حکومت آخرت میں اسی کی ہے. اس عالم کا، اس دنیا کا، اس کائنات پوری کا ملک اور ملکوت اللہ کی ملکیت ہے. وہ مالک الملک بھی ہے، اور مالک ملک کہتے ہیں سلطنت کو، ملک کہتے ہیں فرمان روائی کو، ملک کہتے ہیں جو آپ کا نفوذ اور اثر ہے اس کو سلطنت آپ کی، اور ملک کہتے ہیں جو یہ جو ملکیت ہے آپ کی، گھر بار چیزیں، زمین آسمان پانی، یہ وہ. خدا مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت اس کی ہے اور عرش اس کی مملوک ہے. دنیا کا بھی وہی مالک ہے، ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور مالک ہے. للہ ملک السماوات والارض. دنیا کا بھی وہ مالک ہے، مالک السماوات والارض ہے. لیکن آخرت کی اہمیت کی خاطر، آخرت کی بہت اہمیت ہے، خداوند متعال نے مالک یوم الدین کو ذکر کیا ہے اور عرض کیا کہ قیامت کا دن انسان کی تربیت میں بہت مؤثر ہے.
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من شر. انسان نے جو کام انجام دیا ہے چاہے وہ اچھا ہو برا، قیامت کے دن اس کو حاضر پائے گا، وہاں موجود ہوگا، جواب دہ ہوگا. جب جواب دہی کا تصور ہے کہ خدا ہے اور اس نے پوچھنا ہے، ہر ایک عمل کے اوپر جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، اجر بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، تو یہ جنت اور جہنم کا تصور انسان کی تربیت میں بہت مؤثر ہے. جنت کی ترغیب کی بنیاد پر لوگ اچھے کام کرتے ہیں، جہنم کے ڈر کی وجہ سے لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا یہ انسان کی تربیت میں بہت مؤثر ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اسے رب مانیں اس کائنات میں، اور ربوبیت میں مشرک نہ بنیں، کسی کو شریک نہ قرار دیں، اور اسی کو مالک سمجھیں دنیا اور آخرت کا، اور اس کے ملک اور اس کی ملکیت میں کسی کو شریک نہ قرار دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں انس با قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن.